جو بھی ایتھیسٹ ہو جائے نا، دیکھو جو ایتھیسٹ ہوتے ہیں نا ان کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں، جو خدا کے منکر ہوتے ہیں. ایک وجہ تو کوئی ٹینشن ہوتی ہے، وہ وجہ دلیل نہیں ہوتی. ان کے لیے دنیا میں مشکلات اور غم بہت آ رہے ہوتے ہیں، وہ دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی، تو کہتے ہیں خدا ہوتا تو میری مشکلات حل کرتا. وہ اس بیس پہ خدا کا انکار. ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں دنیا میں. ایک جرمن سے خاتون آئی، ملحد تھی، ایتھیسٹ تھی، ہمارے دوست میں لانے کے لیے لے کر آئے. کمال کی بات ہے، اس کو دوپٹہ پہنا دیا انگریز عورت کو. مفتی صاحب سے ملنے جا رہی، دوپٹہ پہنو، بڑی تمیز سے نا دوپٹے پہن کے. انگریز عورتیں دوپٹے میں عجیب سی لگ رہی، لگ رہا تو مذاق کر رہی ہیں ہمارے ساتھ، کیونکہ ان کے دوپٹے 100 سال پہلے اتر چکے ہیں. اب دوپٹہ لگتا ہے کہ عجیب سا ہی لگ رہا ہوتا ہے ان کے اوپر. خیر وہ دوپٹے میں آئی، اللہ اس کو جزائے خیر دے. تو اس نے وہ خدا کی منکر تھی. کیوں؟ اس نے کہا کہ میں بچپن میں گاڈ نے مجھ سے میری ماں چھین لی، مجھے ماں کی ضرورت تھی، بچپن میں میری ماں مر گئی. تو اس غضب میں اس نے کہا میں نہیں مانتی اللہ کو، خدا کو نہیں مانتی، یہ ظلم کیا میرے ساتھ، جاؤ ہم بھی نہیں مانتے. تو ایسی فضول بات نا. خیر اس کو تو جو میں نے جواب دینا تھا دے دیا. لیکن یہ بھی ہوتا ہے ہمارے یہاں بہت سے لوگ، جب ان کے مسائل پورے نہیں ہوتے، تمنائیں پوری نہیں ہوتی، آرزویں پوری نہیں ہوتی، کہتے کہاں ہے اللہ، میری تو شادی وہاں ہو نہیں رہی جہاں میں چاہ رہا تھا. یہ ہے، ان بیسس پہ بہت سے لوگوں نے خدا کا انکار کیا. میری تو تنخواہ اتنی ہے ہی نہیں، وہ محنت کر نہیں رہا، پیسے کما رہا ہے، ہم تو 5 ٹائم نماز پڑھ رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں، تبلیغ میں سہ روزہ لگا کے دے. اب کوئی اللہ ملہ معاذ اللہ نہیں ہے. یہ ہوتے ہیں پرلے درجے کے بے وقوف. یہ اللہ کے وجود کو ایسے ماننا چاہتے ہیں کہ اللہ ہو لیکن ہم خدا کے خدا ہوں، وہ ہمارا بندہ ہو. ان کو وہ والا خدا چاہیے جس کے یہ خدا ہوں. جیسے میں نے بھی مثال دی تھی نا بیان میں کہ آپ نے بچہ پیدا کیا، اب گھر میں چل کس کی رہی ہے؟ بچے کی چل رہی ہے. آپ کا کچھ چلتا ہی نہیں گھر میں، تو آپ کیا کہتے ہو؟ یار میں نے غلطی سے کیا پیدا کر دیا؟ باپ پیدا کر دیا ہے. ٹھیک ہے نا، غلطی سے میں نے کیا پیدا کر دیا ہے. جیسے انگریزوں کے ہاں بچے پیدا ہونے بند ہو گئے ہیں، ان کے ہاں باپ پیدا ہوتے ہیں. کہ بچوں کو آنکھیں دکھائیں پولیس آ جائے گی. بچہ باپ کو آنکھیں دکھائیں اتنی جلدی پولیس نہیں آتی. باپ بچے کو آنکھیں دکھا دے فوراً پولیس آئے. وہ بچے پھر بتاتے بھی ہیں، اب دوبارہ آنکھیں دکھائیں، فون دے گئے، فون ایسے. ایک آدمی نے مجھے خود بتایا، کہہ رہے میں پاکستان سے اپنی فیملی کو امریکہ لے کے گیا تو مجھے غصہ آیا بچے پہ، کسی بات پہ میں نے تھپڑ لگا دیا اس کے، بہت بدتمیزی کر رہا تھا. تو اس نے یہ واقعہ سنایا نا، کہتے ہیں کہ میں نے اس کو تھپڑ جیسی لگایا، مجھے پتہ ہی نہیں، میں تو آرام سے انجوائے کر رہا ہوں، پولیس آئی اٹھا کے لے گئی مجھے. یار بچہ باپ کو یار تھانے بھجوا دے. میں تو کہتا ہوں یار آدمی کی کیا گزرتی ہوگی. خیر کہتے ہیں میں تھانے سے ہو کے آیا تو مجھے بڑا غصہ آیا. میں نے کہا میں تو اور لگاؤں گا ایک تھپڑ، مجھے کیوں بھجوایا؟ چاہے جب میں گھر آیا نا تو بچے کو جیسی آنکھیں دکھائی، بچہ کیا کہتا ہے؟ فون کی طرف. اس زمانے میں موبائل فون نہیں تھے، یہ والے فون کا جو ہے وہ نہیں، وہ گھمانے والا بھی نہیں، وہ تو زیادہ پرانا ہو گیا، لیکن یہ والے فون تھے جو PTCL والے نہیں ہوتے. تو کہہ رہے ہیں فون کی اشارہ کر کے کہتا ہے دیکھ رہا ہے وہ، کہہ رہے میں نے کہا بھائی یہ میں نے غلطی سے کیا پیدا کر دیا. تو وہ میرے سامنے ہوتا ہے، پرانا واقعہ ہماری حضرت کو سنا رہا تھا، وہ میرے سامنے ہوتا، میں کہتا بھائی آپ نے غلطی سے نہیں کیا، ان ملکوں میں جان بوجھ کر باپ پیدا ہو رہے ہیں، غلطی سے نہیں ہو رہے. لا ایسا ہے کہ اب اولادیں پیدا ہو ہی نہیں سکتی ہیں، قانون ایسا بن گیا ہے. اب یہاں جو بھی پیدا ہوگا، وہ جو حدیث میں آتا ہے نا انتلد الامۃ ربتہا، حدیث میں آتا ہے قیامت کی علامات میں سے کہ باندی اپنے مولا کو، آقا کو جنے گی. تو مطلب یہ باپ کس کو جنے گا؟ اپنے باپ کو جنے گا، بیٹے کو تھوڑی جنے گا. میں نے کہا یہ تو حدیث ہے، تو قرب قیامت کی علامت ہے. تو ابا جنے ہیں. میرے پاس ہوتا تو میں سمجھاتا. کہتے پھر میں نے سوچا کہ یار یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا نا، یہ تو بڑا مسئلہ ہو گیا. اب یہ تو میرے ہی باپ بن کے زندگی گزاریں گے. تو کہتے ہیں میں نے پھر بہانے سے یہ کیا، میں نے کہا کہ تمہیں پاکستان لے کے جا رہا ہوں. تو وہاں پھر ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ پاکستان لے آؤ آپ، بچہ کمپلین کر دے گا غریب ملک میں لے کے جا رہا ہے مجھے، ٹھیک ہے نا. آپ نہیں لے جا سکتے اپنے بچے کو اپنی مرضی سے، امریکن نیشنل ہے وہ، تو گورنمنٹ پکڑ لے گی، بولے کہ یہاں پیدا ہوا تو لے کے کیسے جا رہے ہیں وہاں پہ. تو کہہ رہے میں نے پھر بچوں کو یہ کہا کہ ہم ذرا چلتے ہیں گھومنے، قائد اعظم کا مزار دیکھیں گے اور یہ وغیرہ وغیرہ جو چیزیں ہوتی ہیں ہم یہ آپ کو دکھائیں گے. بچوں نے کہا ٹھیک ہے جی انجوائے کریں گے. کہہ رہے جب میں ایئرپورٹ پہ لے کر آیا، گھر میں لے کر گیا میں، اس کے بعد میں نے کہا بلا پولیس کو. آگے میں یوٹیوب کی پالیسی کے خلاف ہے، میرے خلاف نا ایتھیسٹ بہت ساری کمپلینس انہوں نے ڈالی ہوئی ہیں یوٹیوب کو، اس کا چینل بند کرو، بہت زیادہ کمپلینس گئی ہوئی ہیں. تو آگے اس نے وہ کچھ کیا جو یوٹیوب کی پالیسی کے خلاف. بچے کہہ رہے ہیں ہمارا قصور کیا؟ کہہ رہے ہیں انجوائے کر رہا ہوں میں، انجوائے. ٹھیک ہے ویسے ہی یار، بس بہت دن ہو گئے تھے.
समझते हो? तो अंतलिदल अमतु रब्बतहा, बांदी किसको जनेगी? अपने आका को। वो जनना शुरू, बच्चे बापों ने अपने बापों को पैदा करना शुरू कर दिया। तो मैं ये मिसाल किस पे दे रहा था? फिर दाएं बाएं बयान चला जाता है यार, कहाँ लेके चलते हैं बयान? ये मिसाल किस पे आई है वो बता रहे। हाँ, वो बहुत बेहतरीन मिसाल में, शुक्र है आपने याद दिला दी, जज़ाकल्लाह। तो मैं मिसाल ये दे रहा था कि जो लोग ये कहते हैं ना, हम टेंशन में हमारे अल्लाह ने ये भी नहीं किया, ये भी नहीं किया, तो अल्लाह कहते हैं ऐसे अल्लाह को मानने का फायदा, वो अल्लाह का इनकार कर देते हैं इस बेस पे कि यार अल्लाह हमारे काम तो बना नहीं रहा, जहां मैं शादी करना चाह रहा हूं वहां शादी नहीं हो रही, और जहां मैं पैसे इतने कमाना चाह रहा हूं जॉब नहीं मिल रही, गुर्बत महंगाई में खर्चे पूरे नहीं हो रहे, तो दुआएं मांग के देख ली, दुआएं पूरी नहीं हो रही, तो मैं नहीं मानता है माज अल्लाह ऐसे अल्लाह को। इस तरह के बहुत लोग हैं। भाई बात यह है कि जब आप अल्लाह को मान रहे हो ना, तो अल्लाह का मतलब पता है क्या है? कि चलेगी उसकी, चलेगी आपकी नहीं। अल्लाह कहता है ऐसे वाले अल्लाह को मानो, ऐसे वाले अल्लाह। जब अल्लाह की चलेगी तो अल्लाह चाहेगा तो आपकी मर्जी की हो जाएगी शादी, नहीं चाहेगा तो नहीं होगी। अल्लाह चाहेगा तो आपको आपकी मर्जी की जॉब मिल जाएगी, नहीं चाहेगा तो नहीं मिलेगी। तो अल्लाह को मानने का मतलब अल्लाह वो है, हम अल्लाह थोड़ी हैं। तो चाहते अल्लाह की पूरी होंगी, हमारी थोड़ी पूरी होंगी, हमारी उतनी पूरी होंगी जितनी अल्लाह चाहेगा। तो अगर आपने ऐसे अल्लाह मानना है कि आप सब कुछ आपका चले, तो फिर अल्लाह कहते फिर मैं किस बात का अल्लाह हो गया भाई? अल्लाह तो फिर तू है। यहां एक इश्काल होता है कि फिर जब अल्लाह ने अपनी ही चलानी है तो हमसे दुआओं का क्यों कहता है? एक सवाल होगा। जब अल्लाह ने मेरी वहीं करवानी थी जहां अब्बा चाह रहे थे, मेरी वाली तो अल्लाह ने दिलानी नहीं थी मुझे, तो फिर अल्लाह ने मुझे यूं क्यों कहा कि रातों को उठ के तहज्जुद में दुआएं मांगा करो? ये क्यों कहा अल्लाह ने? अबे देखो, मैं आपसे कहता हूं, मैं किसी वजीर हूं, फर्ज करो मैंने आपसे कहा एप्लीकेशन लिख के दो, एक प्रॉपर वे तरीका है, ये काम आप चाहते हो ना, आपके घर में बिजली का कनेक्शन लग जाए, गैस का कनेक्शन लगेगा तो फिर भी नहीं, लेकिन एक मिसाल दे रहा हूँ गैस का कनेक्शन लग जाए तो आप एक एप्लीकेशन दो, प्रॉपर तरीके से लिख के दो, तो हम आपका वो काम कर देंगे। यहाँ दफ्तर में खड़े होकर हमारा सर खराब मत करो। होता है ना, जैसे मुझसे कोई मिलने के लिए आता है, बेवक्त आ जाए, तो मैं कहता हूँ भाई एक तरीका है, एडमिन से रब्ता करो, फिर बताओ क्यों मिलना चाह रहे हो। बाज़ दफ़ा बिला वजह रिश्ते के लिए आ रहे होते हैं, हमारी शादी करा दें, तो भाई मैं नहीं शादियां कराता लोगों की, ये काम मेरा है ही नहीं। तो कोई वजह बताओगे, वो वजह माकूल वजह होगी, फिर हम टाइम दे देंगे, उस टाइम पे आ जाना। मैं तो फिर फारिग करके बैठता हूँ अपने आप को उस टाइम पे। तो लेकिन आप उस टाइम पे भी आ गए, फिर भी मैं नहीं मिल रहा, तो आपको गुस्सा आएगा ना, फिर हमें ये लंबा चौड़ा प्रोसेस, बोलो बताया क्यों था भाई? पहले उस्मान से रब्ता करो, फिर कोई मुफ्ती साहब की डायरी में देखेंगे स्लॉट खाली है तो इसको दे दो, ये सारा करके भी आए तो जब मुफ्ती साहब है ही नहीं। आज मैंने जोहर में किसी को निकाह का टाइम दिया था, जोहर में मैं जामे तुरशीद में, मुझे ज़रूरी काम था और मुझे काम की वजह से मैं नहीं आ सकता था, लेकिन चूंकि मैंने टाइम दिया था, सिर्फ एक 5 मिनट का उसका निकाह पढ़ाने के लिए मैं इतना लंबा सफ़र करके आया और निकाह पढ़ा के वापस गया, मेरा 1 घंटा लगा। लेकिन क्यों? अगर मैं नहीं आता तो बुराई होती ना। ये अगला कहता है यार मुफ्ती साहब ने टाइम दिया और भाग गए। हालांकि मुझे बहुत मुश्किल हुई थी वो निकाह पढ़ाने, लेकिन मैंने कहा यार या तो टाइम नहीं देते, दिया है तो अब उसको पूरा करना है, या तो 1 हफ्ता पहले मुझे पता चल जाता ना मेरी तो मैं 1 हफ्ता पहले वो कैंसिल कर देता। लेकिन ऐन वक्त पे कैंसिल करना गैर अखलाकी हरकत है, इल्ला ये कि कोई बहुत ही इमरजेंसी हो जाए। तो ऐसी इतनी बहुत इमरजेंसी नहीं थी। कितना टाइम मैंने 5 मिनट के काम के लिए अपना बर्बाद किया, 1 घंटा बर्बाद। इस सेंस में नहीं कि वो वाकई बर्बाद, लेकिन जाहिरी लिहाज से तो बर्बाद ही हुआ ना। लेकिन बात यह है कि जब एक आम आदमी इसका ख्याल कर रहा है कि जब किसी को टाइम दिया हो तो भाई पूरा करना है, इल्ला ये कि इमरजेंसी हो जाए। एक प्रोसेस रखा है, जब आप उस प्रोसेस को पूरा करोगे तो फिर तो टाइम देना है। तो अल्लाह मियाँ ने भी जब ये कह दिया कि भाई ऐसे ही नहीं, बल्कि बाकायदा दुआ मांगो, 2 रकत पढ़ो, हाथ उठाओ, गिड़गिड़ाओ, मुझसे मांगो, मैं देता हूँ। हमने सारा प्रोसेस पूरा कर लिया, फिर भी अल्लाह दे नहीं रहा। उसकी कहीं और हो गई, उसके बच्चे हमको मामू कह रहे हैं। फिर आदमी को गुस्सा आता है यार। ये एथियस्ट लोग बहुत से यही कहते हैं कि फिर बोला क्यों था दुआएं मांगो, जब गवर्नमेंट हमें कहती है एप्लीकेशन लिख के दो और जब तुम्हारा नंबर आएगा तो इस एप्लीकेशन पे गौर होगा तो हम ये तुम्हारा नलका लगवा देंगे। जब गवर्नमेंट नलका नहीं लगाती, हम गवर्नमेंट पे लानतें भेज रहे होते हैं यार, हमारे गटर के ढक्कन की 50 दरख्वास्तें हमने जमा करा दी हैं, गटर का ढक्कन नहीं लग रहा, करप्ट हुकूमत है, ये है वो है।
تو یہی ہوتا ہے، پھر ہم حکومت کا انکار کر دیتے ہیں، بغاوت پہ آتے ہیں. تو ہم اللہ میاں بھی ہمیں کہا کہ ادعونی استجب لکم، دعائیں مانگو میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا، تمہاری پکار کا جواب دوں گا. سب جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہو وہ بھی ٹوٹ جائے تو مجھ سے مانگو. تو اللہ یہ تو جوتے کے تسمے مجھ سے مانگو، اور ہم جناب تجھ سے ضروری چیزیں مانگ رہے ہیں. روٹی تو ضروری ہے، روزگار ضروری ہے، اور غریبوں کو کتنی گالیاں آج کل فیس بک پہ پڑ رہی ہیں. تو اللہ یہ تو اب یہ تو ہم نے سہ روزہ بھی لگا لیا، حج کر کے دعائیں مانگ لی، بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ پکڑ کے جتنا ایکسٹریم لیول پہ ہم جا سکتے تھے نا چلے گئے. عمرے پہ گئے، وہاں ہم نے بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ پکڑ کے دعائیں مانگی، مگر پھر بھی ہمیں ماموں کے علاوہ کوئی لفظ نہیں ملا. بہت سے لوگ اس چکر میں ایتھیسٹ ہوتے ہیں کہ یار یہ کوئی خدا ودا معاذ اللہ نہیں ہے، ہوتا تو کچھ تو ترس آتا نا ہمارے اوپر. تو یہ ایک اشکال ہوتا ہے. پہلا جواب تو میں نے دیا، پہلا جو جواب ہے نا کہ آپ اللہ کو اللہ نہیں مان رہے، آپ اللہ کے اللہ بننے کی کوشش کر رہے ہو، اس اشکال کا جواب تو ہو گیا. لیکن دوسرا اشکال ہوتا ہے یہ اللہ ہی کے کہنے پہ تو ہم کر رہے ہیں. تو خوب سمجھ لو، اللہ نے جو کہا ہے نا کہ مجھ سے دعائیں مانگو تو میں تمہاری حاجات کو پورا کروں گا، تو دنیا میں تو جب ہم کسی کو کہتے ہیں نا کہ میں حاجات کو پورا کروں گا، تو ایمان بالغیب والا معاملہ نہیں ہوتا. نہ سامنے والے پر لازم ہے کہ ہم پر ایمان لے کر آئے، لہذا ہم اس کی حاجت پورا نہ کریں تو قابل ملامت ہیں. لیکن اللہ کا جہاں تک معاملہ ہے، اللہ حاجات پوری کرتا ہے. لیکن اللہ نے یہ کہا ہے کہ میں اس طریقے سے کروں گا جیسے میری سمجھ میں آئے گا، تمہاری رائے کے مطابق نہیں کروں گا. اس لیے کہ میں نے اپنے آپ کو غیب کے پردوں میں رکھنا ہے. اگر میں نے ایسے دعائیں قبول کرنا شروع کر دی، تم نے یہ مانگا میں نے یہ دے دیا، تو جو ایتھیسٹ ہیں سارے ایمان لے آئیں گے میرے اوپر، معاملہ غیب پہ تھوڑی رہے گا، پھر تو مشاہدے پر ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ غیب کا معاملہ تھوڑی رہے گا. پھر تو دنیا میں کوئی کافر نہیں رہے گا، کوئی نافرمان نہیں رہے گا، کوئی مرتد نہیں ہوگا، سارے کہیں گے ادھر دعا. اور پھر دعائیں بھی تو کیا کیا ہوں گی. پھر یہ دعا تھوڑی مانگے گا اللہ یہ دلا دے، اللہ اس جیسی 4 دلا دے. کیا خیال ہے؟ جب گئے بیت اللہ میں دعا مانگی اللہ 1 کروڑ کی جاب لگ جائے، فوراً فون آ گیا لگ گئی ہے. پھر حاجتیں لوگوں کی کوئی محدود ہیں یا لامحدود ہیں؟ لامحدود حاجت. سارے گنجے پہنچیں گے اللہ ہمارے سر پہ بال ہو گئے ہیں، جن کے بال لگ گئے وہ کہیں گے اللہ جو گر رہے ہیں وہ بھی آ جائیں. اللہ کوئی مرے ہی نہیں، نہ میری اماں مرے، نہ میرے ابا مرے، نہ میری بیوی مرے، نہ میرا شوہر مرے، نہ میرا بچہ مرے، فلاں فلاں سب مر جائیں. تو یہ نظام کائنات کیا ہو جائے گا بھائی؟ تباہ و برباد ہو جائے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا. اس لیے اللہ نے کہا کہ میں ہوں، میرے ہونے پر اگر میں دعا بالفرض قبول نہیں کر رہا تو اس سے میرا انکار لازم نہیں آتا، کیونکہ میرے وجود پر تو 20 دلائل ہیں. ان دلائل کا کیسے انکار کرو گے تم؟ اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ گئے، آپ نے اپلیکیشن دی، وزیر کو درخواست قبول ہی نہیں ہو رہی، آپ کو یہاں کوئی وزیر ہے ہی نہیں، تو اگلا کہے گا بھائی یہ وزیر کی کرسی ہے، یہ اس کرسی پہ کیمرہ دیکھو بندہ بیٹھا ہوا ہے اور یہ اٹینڈنس حاضری ہے. تو یہ نہیں کہو کہ وزیر ہی نہیں ہے، یہ کہو کہ وزیر نالائق ہے، آپ کی مراد پوری نہیں کر رہا یا سست ہے. اور اگر نالائق بھی نہیں ہے، سست بھی نہیں ہے، پھر یقیناً کوئی حکمت ہے. تو وزیر کے بارے میں تو ہم پاکستان کے وزیر کے بارے میں نہیں کہیں گے کہ کوئی حکمت کی وجہ سے کام نہیں کر رہا، وہاں تو رپورٹ کلیئر ہے، کر ہی نہیں رہا، وہ تو آج تک کسی کے پیسے لیے بغیر کام کیا ہی نہیں اس نے. اللہ پہ نہ رشوت کا الزام لگ سکتا ہے، نہ اللہ پہ یہ الزام لگ سکتا ہے کہ معاذ اللہ وہ بندوں کے کام کر کر کے تھک گیا ہے. تو اللہ کے بارے میں یہی کہا جائے گا اور اس نے دعا قبول نہیں کی ہے تو بھائی وہ ہمارا کام ہے فائل جمع کرا دینا، اور وہ اس طرح سے نہیں کر رہا، کسی اور طرح سے، وہ اپنے بندوں کو لاوارث نہیں چھوڑتا. ہاں اس نے ایک حکمت کے تحت ایک طریقہ رکھا ہوا ہے کہ ایسے میں ہر ایک کو ظاہری طور پہ دینا شروع کر دوں تو یہ خدا بن جائیں گے، میں کیا بن جاؤں گا؟ بندہ بن جاؤں گا. تو ان کو میرے اوپر ایمان کا مطلب یہ ہے کہ مجھے اللہ مانے اور مجھے اپنا خیر خواہ مانے. میں ان کی حاجت پوری کر دوں تو بھی پوری کرتا ہے، نہیں پوری کروں تو بھی حاجتیں پوری کرتا ہے، یہ کسی اور طرح سے کر دے گا. ہمیں کیا پتا بھائی ہمارے اوپر کون کون سے حادثات آنے والے تھے. آپ نے دعا مانگی اللہ روزگار دلا دے، روزگار دلا دے، اللہ نے روزگار نہیں دلایا لیکن کوئی بڑی آفت سے آپ کو بچا لیا. آپ چاہتے تھے یہاں شادی ہو جائے، اللہ کے علم میں تھا بھائی تیرے لیے عذاب ہے، یہ نہیں ہے. بہت سے لوگ، ایک آدمی آیا نا اپنی معشوقہ کے بارے میں بہت دعائیں مانگتا تھا، مجھ سے بھی اس نے کہا نہیں ہوئی شادی، تو میں نے کہا یار اسی میں بہتری ہوگی. کہہ رہے اللہ یہ بھی تو کر سکتا تھا، اسی کو بہتر بنا دیتا میرے لیے. یعنی اللہ کو یہ سمجھایا جا رہا ہے، مسلمان تو یہ سوچ کے صبر کرتا ہے یار مجھے لگ رہا تھا یہ میرے لیے بہتر ہے، لیکن جب اللہ نے نہیں ہونے دی تو اس کا مطلب یہ میرے لیے بہتر نہیں تھی، کیونکہ اللہ میرا خیر خواہ ہے، اللہ میرا دشمن نہیں ہے. لیکن اگلا پتہ ہے کیا کہتا ہے
یار اللہ کو یہ بھی تو طاقت ہے نا کہ اسی کو میرے حق میں بہتر بنا کے یہی دلا بھی دیتا اور اسی کو ٹھیک بھی کر دیتا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ سارا وہ چاہتے ہو جو آپ چاہتے ہو, تو بہتر یہی ہے کہ عرش پہ آپ خود جا کے بیٹھ جاؤ. آپ ہم نے اپنے آپ کو اللہ کا تابع بنانا ہے. تو پیغمبروں کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے دو قسم کے لوگ ہیں, ایک نافرمان اور ایک فرما بردار. نافرمان لوگوں کو جب پریشانی آتی ہیں اللہ کو برا بھلا کہتے ہیں, تبھی تو قرآن نے مثالیں دی ہیں. فرعون پہ بھی پریشانی آئی نا, موسیٰ علیہ السلام جب آئے نا تو فرعون کو ٹینشنیں شروع ہو گئیں. ایک دفعہ بھی اللہ کا نام نہیں لیا فرعون نے, بلکہ اور بغاوت میں بڑھتا چلا گیا. کہنے لگا کہ جب سے موسیٰ آیا ہے نا معاذ اللہ, اس کی وجہ سے ہمارے ملک میں بدامنی شروع ہو گئی ہے, قحط آنا شروع ہو گیا ہے. لیکن پریشانیاں یعقوب علیہ السلام پر بھی آئیں. بچپن میں بچہ غائب, روتے رہے کہ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ, بھائی میں اللہ کو اپنا غم بتاتا ہوں. اعلم من اللہ ما لا تعلمون, اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے, تو مجھے یقین ہے اللہ کی اس میں کوئی خیر خواہی ہوگی. کیوں؟ وہ سمجھتے تھے کہ بھائی میں, اور یعقوب علیہ السلام کے بارے میں آسمانی کتابوں میں لکھا ہے کہ اتنی دعائیں مانگتے تھے کہ ان کے گھٹنوں پہ اور پیشانیوں پہ موٹے موٹے نشان پڑ گئے تھے. زندگی بھر اتنی دعائیں مانگی, ایک دفعہ بھی مایوس نہیں ہوئے کہ یار میں تو مانگتا رہتا ہوں, ادھر اللہ نے بچہ ملایا ہی نہیں مجھ سے, اور میری تو ایک بچہ ابھی گم ہوا ہے, دعائیں مانگ رہے ہیں, تڑپ رہے ہیں, آنکھوں کی بینائی چلی گئی, دوسرا بھی گم ہو گیا. تو قرآن یہ واقعات کیوں بتاتا ہے؟ کیا معاذ اللہ اللہ اپنی برائیاں کر رہا ہے؟ سورہ یوسف میں جب لوگ کہتے ہیں نا ایتھیس لوگ کہ ہم نے اللہ سے مانگا اور ہمیں تو کچھ نہیں ملا, تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کا بچہ گم گیا تھا,